بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا منظور مینگل دامت برکاتہ العالیہ کی اس ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے، پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ تبصرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کو سن لیں، میں نے لائق آدمی، مجھے سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، میری گفتگو کا اندازہ بھی یہی ہے، آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں۔ اس کو سن لے، پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، کسے باشد کوئی بھی ہو، اس بات کو سن لو، زنا ایک قرض ہے جو اس دنیا میں اس کو چگانا ہے، دینا ہے اس کو۔ بس اس کو جب آدمی سنے تو انشاءاللہ زنا کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو بدکاری کی ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آدمی اس گفتگو کو سنے گا تو انشاءاللہ کبھی زنا کا خیال بھی اس کے دل کے اندر نہیں آئے گا۔ البتہ جو سوال ہے کہ کیا زنا قرض ہے، یہ بہت سوال کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جو فتاوی ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اصل یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس میں ہے کہ کیا ہے، سچ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے اسے لیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی، اے شخص تو عقل مند ہے تو اس کو جان لے بس۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مقولہ اس طرح سے ہے: عفو تعف نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بالمسلم ان الزنا دین فإن اقرضتہ کان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی۔ جو دیوان امام شافعی میں موجود ہے اس کا مضمون صحیح ہے، حدیث شریف سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ معجم کبیر طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عفو تعف نساؤکم، جس کا ترجمہ ہے کہ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ یہی حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، اسی مضمون کو شعر میں بیان کیا ہے: ان الزنا دین فإن اقرضتہ کان الوفاء من اہل بیتک فاعلم، بے شک زنا قرض ہے، پس اگر تو نے اسے لیا تو اس کی ادائیگی تمہارے گھر والوں سے ہوگی، پس تو جان لے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے شیخ بن باز، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں، البتہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے تجربے سے ہے۔ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ یہ جو حدیث ہے عفو تعف نساؤکم، تو اس کی شرح کیا ہے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جواب میں: ھذا الحدیث مشہور، یہ حدیث مشہور تو ہے، ولیکن لا اعرف حال سندہ، میں اس کی سند کے حال سے واقف نہیں ہوں، ولیکن التجارب واقعہ، لیکن تجربات یہی بتاتے ہیں، فإن الغالب ان من عف عف نساؤہ، کہ غالب بات یہی ہے کہ جو شخص پاک دامن رہتا ہے اس کی عورتیں بھی پاک دامن رہتی ہیں، اور جو حرام کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بیویاں بھی حرام کے اندر، اس کی عورتیں بھی حرام کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے تفصیل کر رکھی ہے، تو یہ اہل علم میں تفصیل کر رکھی ہے بہرحال۔ لیکن یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی شخص سے زنا ہو جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کر لینے کے باوجود بھی اس کے جو گھر والے ہیں وہ زنا کے اندر مبتلا ہوں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک دوسرے فتوے کے اندر ہے، سوال کیا گیا کہ مفتیان کرام اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ جیسا کہ سنا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، یہ قرض زنا کرنے والے شخص کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ زید سے گناہ صادر ہو گیا ہو اور اس کے بعد زید نے پکی سچی توبہ بھی کر لی ہو، اپنے گناہ پر خوب نادم بھی ہو، اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگتا ہو، اس کے باوجود اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہو کہ یہ قرض ہے اور اس کو ادا ہونا ہے، اور ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا خیال آتا ہو، تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ زنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور حقوق اللہ صدق دل سے توبہ کر لینے اور اپنے اس فعل پر نادم ہونے سے معاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو یہ سن رکھا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو زنا کرنے والے شخص کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ آیت قرآنیہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کے بھی خلاف ہے۔ اس سلسلے میں مفتی عبد الباقی اخوند زادہ نے بہت ہی اہم بات لکھی ہے، خلاصے کے طور پر بہت شاندار انہوں نے بات لکھی ہے۔ پہلے تو یہ جو روایت ہے عفو تعف نساؤکم، اس کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ یہ روایت، اس روایت کے دو طرق سند ضعیف سے ثابت ہو کر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتے ہیں، جبکہ باقی طرق موضوع ہیں۔ یعنی یہ جو روایت آئی ہے اس کے کچھ طرق تو وہ ہیں کہ جو بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اور کچھ طرق ضعیف ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ روایت جو ہے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی گویا کہ روایت حسن لغیرہ ہے اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ لکھتے ہیں
کہ اللہ رب العزت ظالم ذات نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک شخص کے گناہوں کی سزا دوسرے کو اللہ رب العزت دیں گے۔ البتہ علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا زنا کرے اور اپنے اس فسق اور گناہ پر اصرار کرتا رہے تو یقیناً اس کے گھر والے جو اس کو یہ عمل کرتے دیکھ رہے ہوں گے ان کے دلوں سے بھی اس گناہ کی برائی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی اس عمل میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی غلطی کو کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے عمل پر شرمندہ ہو تو انشاءاللہ اس کی مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العزت جس عمل کو خود ناپسند فرماتے ہیں اس عمل میں اپنے بندوں کو سزا کے طور پر کیوں مبتلا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان اور عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو گویا کہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ کوئی عام ضابطہ نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص کہ جو خود بھی زنا کے اندر مبتلا رہتا ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی معلوم ہے، گھر والے اس کو روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں، تو پھر بہت ممکن ہے کہ اس کے گھر والے بھی جو ہے اس کے اندر زنا کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائیں۔ البتہ اگر کسی سے اتفاقی طور پر زنا کا گناہ صادر ہو گیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے، اور جب وہ پکی سچی توبہ کر لے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے جو گھر والے ہیں ان سے جو ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ گھر والوں سے جو ہے زنا کا بدلہ لیا جائے گا، بلکہ اس کی تفصیل وہ ہے جو ذکر کر دی گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔